26-27 نومبر سال 2008۔ میں عادتاً لیٹ سونے کا عادی ہوں، بلکہ صبح ہی تقریباً سوتا ہوں۔ تو جب 27 نومبر کی صبح 3-4 بجے کا وقت ہوا تو ایک عجیب ٹی وی پہ ہنگامہ برپا ہو گیا کہ پتہ چلا کہ بامبے میں کوئی بہت بڑا دہشت گردی کے واقعات ہو گئے ہیں۔ میرے لیے جیسے جیسے میں ان کو دیکھتا جا رہا تھا تو چند چیزوں نے مجھے پریشان کیا فوراً۔ ایک تو یہ تھا کہ ابھی تک ان کو بامبے میں یہ پتہ نہیں تھا کہ کتنے جگہوں پر یہ دہشت گرد اور کتنے دہشت گردی کام کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ پاکستان سے ایک کشتی میں بیٹھ کر آئے ہیں اور بامبے سے کچھ دور یہ ایک ربڑ ڈنگی میں اترے ہیں اور آ کے انہوں نے بامبے کے ساحلوں پہ اس کے بعد تاج پہ حملہ کر دیا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ 10 آدمی تھے۔ حیران کن چیز ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ دوسری چیز جس سے میں بہت زیادہ شش و پنج میں مبتلا ہوا کہ واقعی یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے یا نہیں، احمد کرکرے جب نام لیا گیا تو میرے انٹرنا کھڑا ہوا۔ تو میں جب سوچا تو یاد آیا کہ یہ تو وہ شخص تھا جس نے سمجھوتا ایکسپریس میں جو ہندوؤں کی سازش تھی وہ بے نقاب کی تھی، تو اس کو بھی پتہ چلا کہ مار دیا گیا ہے، جبکہ باقی سب جگہوں پہ کہا جا رہا تھا کہ کلاشنکوف یا G3 اس قسم کی رائفلیں استعمال ہو رہی ہیں۔ احمد کرکرے کو مارنے کے لیے ان کے ماتھے کے سینٹر میں 9mm پسٹل کی گولی لگی تھی، اور یہ ٹپیکل اساسینیشن تھی، اور جس میں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو جان کے مار دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے وہ سازش بے نقاب کی تھی۔ تیسری چیز جو حیران کن تھی کہ جب تاج پہ حملے کی بات ہو رہی تھی کہ 9-10 حملاور ہیں، 9 حملاور تو کسی نے دیکھے نہیں، نہ ان کی میت کسی کو دکھائی گئی، لیکن جو 10واں حملاور تھا اجمل قصاب صاحب، وہ نظر آئے۔ وہ لگ یوں رہے تھے کہ کسی بالی ووڈ فلم کے ہیرو ہیں جنہوں نے رخسک پہنا ہوا ہے، ماسک نہیں ہے، ان کو کوئی جلدی نہیں، بڑے اطمینان سے وہ پھر رہے ہیں، رائفل ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں اس بات پہ حیران ہوا کہ اگر اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کو فلم کیا جا سکتا ہے، تو گولی کیوں نہیں ماری گئی؟ اور اجمل قصاب صاحب اتنے مزے میں کیوں ہیں، ان کو جلدی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب دہشت گردی کا واقعہ ہو اور دیکھے کہ ساتھی جا رہے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے نکلتے بھی ہیں اس کو، اور وہ بڑے مزے سے پھر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ 3-4 جو چیزیں تھیں بڑی حیران کن تھی میرے لیے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن یہ بات ہوئی کہ پاکستان نے فوراً مختلف قسم کے اعلانات کرنا شروع کر دیے۔ ہمارے جو ارباب اختیار تھے انہوں نے یہ سوچنا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ اس حملے کی اصل نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اجمل قصاب صاحب کے 2 گاؤں ڈھونڈ لیے ہم نے۔ مجھے آج تک سوائے اجمل قصاب کے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس کو اپنے ساتھ نام کے ساتھ قصاب لکھتا ہو، اور اکاڑا کے ان گاؤں کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں، وہاں پر کسی قسم کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن پاکستان کے میڈیا نے فوراً ڈھونڈ لگے، اور پاکستان کے ایک بہت بڑے جو سو کال اپنے لیڈر تھے انہوں نے بھی بڑا اعلان کر دیا فوراً، انہوں نے بھی کہا یہ تو پاکستانی ہے جی۔ پاکستان خود اپنے آپ کو اس پریشر میں ڈال کے بیٹھ گیا۔ دنیا نے ڈیفینیٹلی ایک منصوبہ تھا، جب اس کی بعد میں تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو فالس فلیگ تھا، بلکہ بھارتی جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے جو بعد میں ریٹائر بھی ہو گئے، جو پولیس کے لوگ تھے ان کی ریٹائر بھی ہو گئے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا تھا اس نے بھی بڑا واضح کہا کہ یہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا، اور اجمل قصاب صاحب کوئی پاکستانی وہ نہیں تھے، بلکہ ان کو کہیں سے اغوا کر کے رکھا گیا تھا، ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا ان کا ٹرائل بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو آج کے دن کی نسبت سے جو میں بات کہنا آپ سے چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے ارباب اختیار، آج کل ایک اور فیشن بھی چلا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جہاں موقع ملے آپ دبائیں اور اس کو لان تان کریں ان کے ساتھ، جو ان کے آج اس قسم اس سارے اس میں جو لیڈر ہیں وہ خود ہی اس بات کو آگے لے کے چلے کہ جی ہم نے اجمل قصاب صاحب پاکستانی ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو آج دنیا نے تو ہمیں بھی غلط ثابت کر دیا، اور آج پاکستان کو سمجھ آنا شروع کہ فالس فلیگ آپریشن انٹیلیجنس ورلڈ میں ایک حقیقت ہے، ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور آئندہ بھی ہمیں اس چیز پہ احتیاط برتنی ہوگی کہ جب ہم اس قسم کے واقعات دیکھیں تو تھوڑا اس کو ہم اینالائز ضرور کر لیں۔ تو میں نے جب یہ واقعات دیکھے، میں اس زمانے میں میڈیا میں میرا کوئی ایسا بات چیت نہیں تھی، صرف ایک اخبار کے بڑے جو رائٹر تھے ان سے میری بات چیت تھی، تو میں اسی دن اس کو پنڈی میں تھا، آیا ان سب کو جب میں نے یہ باتیں بتائیں وہ خود بھی حیران تھے۔ ان کے جو مالک تھے میں نے ان سے بات کی کہ بھئی کوئی ریسرچ ونگ تو ہونا چاہیے نا جہاں بیٹھ کے آپ ریسرچ کریں، بیٹھ کے لوگ آپ کو بتائیں اس کو کیا چیز ہے۔ اگر ہم صرف میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے سب کچھ کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے خلاف FIR لکھنے میں
ہمارے ہی لوگوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے کافی دیر تک پاکستان انڈر پریشر رہا. اب آہستہ آہستہ دنیا کو حقیقت پتہ چلی ہے کہ بھارتی 150-200 بندوں کو مروا لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر وہ اپنا ایک خاص مقصد حاصل کرنا چاہے, کیونکہ برہمن زائنزم میں انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے برہمنز کے. باقی انسان صرف جو ہیں اس دنیا میں ان کے کام کے لیے, ان کے نوکر, ان کے ملازم کے طور پر پیدا ہوئے ہیں. تو میرے پاکستانی دوستو یہ بات آپ سمجھیے اور آئندہ بھی اس کے لیے تیار رہیے. اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے سمجھدار ہیں. اس قسم کے واقعات اب ہمیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. تھوڑا اگر ہم انالیسس کی طرف جائیں, تھوڑا پڑھ لیا کریں تو شاید ہمیں باتیں بہتر طور پہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.